السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں بے پناہ پیار کی قسط نمبر 40۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ بھائی گیم میں ٹوسٹس ہیں۔ ای بی نے پھر چول ماری۔ اب کیا ٹوسٹس ہیں؟ عاصم کو اس سب میں دلچسپی ہوئی۔ بھائی یہ گیم ایسے کھیلا جائے گا کہ آپ سب کو باری باری جوس دیے جائیں گے۔ جو سب سے اینڈ پہ جوس ختم کرے گا اس کو ٹروتھ یا ڈیئر کرنا ہوگا۔ یعنی تم لوگ ہمارا پیٹ خراب کروانا چاہتے ہو؟ انس نے ویٹرز کو عجیب عجیب رنگوں کے جوس لاتے دیکھ کر کہا۔ بھائی ہم ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ ہم تو بس گیم کھیل رہے ہیں۔ دونوں نے یک زبان ہو کر معصومیت کا لبادہ اٹھتے کہا۔ ان کی فضولیات کو اگنور کرتے انس نے ویٹرز کو اشارہ کیا کہ لاؤ جوس۔ نیلے پیلے رنگوں کے جوس ان سب کو پکڑاتے باقی کے جوس سامنے ٹیبل پہ رکھ کر ویٹرز چلے گئے تو یہ بھی دوبارہ بولا۔ بھائیوں اور بھابھیوں، اب آپ سب کو یہ جوس پینا ہے اور جو آخر میں پیے گا اس کو ہم اپنی مرضی سے ٹروتھ یا ڈیئر دیں گے۔ سر نفی میں ہلاتے وہ جوس پینے لگے کہ ان سب بات کرنا ہی فضول ہے، چپ کر کے گیم کھیلو۔ جبکہ ایبی اور ارمان ایک دوسرے کو دیکھتے ان کا ری ایکشن سوچ کر لب دبا رہے تھے۔ انس نے ایک ہی سانس میں جوس ختم کرتے سامنے کھڑے دونوں نمونوں کو شدید قسم کی گھوری سے نوازا، کیونکہ وہ جوس عجیب و غریب فلیورز کے تھے، جبکہ ان دونوں پہ ہی انس کی گھوری کا سرے سے کوئی فرق نہ پڑا۔ واہ 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 واہ، بھائی بچ گئے ڈیر سے۔ اور عیسیٰ بھائی ہار گئے۔ بیچارے عیسیٰ کے حصے میں گریپ فروٹ کا جوس آیا تھا جو کہ اسے نہایت ناپسند تھا، اسی لیے بیچارے نے مشکل سے ایک دو گھونٹ لیے اور اب بیبی اور ارمان کو گھور رہا تھا کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے اسے گریپ فروٹ نہیں پسند۔ عیسیٰ بھائی کو ڈیر میں دوں گا۔ ایبی نے کسی اور کے بولنے سے پہلے اپنی خواہش کا اظہار کیا، جس پہ عیسیٰ کا دل چاہا اس کا گلا دبا دے۔ تو عیسیٰ بھائی آپ کو ڈانس کرنا ہوگا اور گانا ہوگا منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے، استغفر اللہ۔ ایبی نے گول گھوم کر ڈانس کرنے کی پیشکش کی۔ یعنی اب میں اپنی ولیمے پہ اپنی دلہن کے سامنے ایسی واہیات حرکتیں کروں گا؟ بیچارہ صرف سوچ سکا۔ ویسے یہ ٹھیک ہو رہا ہے مارخور کے بچے، جتنا تم نے سب کو تنگ کیا ہے نا، اب سب نے ایک ایک کر کے تم سے بدلے لینے ہیں۔ زویا نے بھی ہنستے ہوئے اس کے جلے پہ نمک چھڑکا۔ عیسیٰ بیچارہ مجبوراً اٹھ ہی گیا کہ گیم تو کھیلنی تھی اب۔ ارمان اگلا ٹارگٹ زویا آپی۔ ایبی نے ارمان کے کان میں سرگوشی کی۔ ڈن۔ ارمان نے بھی آنکھ ونک کرتے کہا۔ استغفر اللہ، یا اللہ یہ کیسی مخلوقیات پائی جاتی ہیں اس دنیا میں۔ منی بدنام ہوئی، یہ گانا ہے بھائی، میں نہیں گا رہی، عجیب و غریب سا گانا، آپ لوگ خود ہی گا لیں۔ ویسے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ایک بھی کمنٹ نہیں کرتے ہیں، پھر آپ لوگ کہتے ہیں ایپیسوڈ جلدی نہیں آتی، نہ آپ رسپانس دیتے ہیں، بس پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لائک بھی نہیں کرتے، یہ تو غلط بات ہوتی ہے نا۔ عیسیٰ عجیب و غریب طریقے سے ڈانس کر رہا تھا، جبکہ وہاں موجود سب فرد اپنے پیٹ پکڑے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا، ہر فرد لوٹ پوٹ ہو رہا تھا ہنسی سے۔ بس اور نہیں ہوتا مجھ سے۔ اپنی اتنی عزت افزائی کے بعد عیسیٰ کا دل کر رہا تھا ان جاہلوں ایبی اور ارمان کا قتل کر دے۔ یقین کرو تم دونوں کا قتل اب واجب ہے مجھ پہ، عیسیٰ نے دانت پیس کر کہا، جبکہ ان دونوں نے پھر معصوم بننے کی ناکام کوشش کی، جس پہ عیسیٰ نے ایک ایک مکے سے دونوں کو نوازا۔ بیگم تمہیں زیادہ ہنسی نہیں آ رہی؟ اپنی جگہ پہ براجمان ہوتے زمل کو مخاطب کیا، کیونکہ سب سے زیادہ وہی ہنس رہی تھی۔ میں تو نہیں ہنس رہی، زمل فوراً سیدھی ہوئی۔ سب سمجھ رہا ہوں میں، گھر جا کے نکالتا ہوں تمہاری ہنسی۔ گھر کو یہاں پہ باہر لکھا ہوا ہے۔ ارے آپ تو لڑنے پہ آ گئے ہیں، اس سے غصہ آیا۔ میری جان میں لڑنے پہ نہیں، رومانس کرنے پہ آ رہا ہوں، ہم فنکشن پہ ہیں۔ بیگم میں گھر جا کر رومانس کرنے کی بات کر رہا ہوں، اگر تمہیں ابھی کرنا ہے تو آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم۔ شٹ اپ عیسیٰ۔ سب کے سامنے اتنی بھی باقی پر اب زمل کو تپ چڑھی۔ کیا سب کے سامنے شرٹ اپ کروں؟ وہ اب بھی باز نہ آیا۔ استغفر اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ اف، آپ سے بحث کر کے سر درد کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، تو تم بحث کی جگہ رومانس کر لیا کرو۔ یقین کرو اس سے پہلے وہ فضول بکواس کرتا اس کی بات کاٹی۔ اللہ کا واسطہ ہے چپ کر جائیں۔ لیکن عیسیٰ نے پھر بولنا چاہا۔ چلیں اگلا راؤنڈ شروع کریں۔ ارمان کے بولنے پر زمل نے شکر کیا کہ عیسیٰ کی زبان بند ہوئی۔ اب
ایبی تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے، زویا نے دانت کچکچا کر کہا، کیونکہ زویا ہار چکی تھی اور وجہ یہ تھی کہ ایبی نے جان بوجھ کر اس بار اسے اسٹرابری فلیور دیا تھا جو کہ زویا سے نہیں پیا جاتا تھا کیونکہ اسے بچپن سے ہی اسٹرابری پسند نہیں تھی۔ زویا آپ ہار گئی ہیں تو مجھ پہ سوری زویا آپ ہی آئے گا، ہاں زویا آپ ہی ہار گئی ہیں تو مجھ پہ بلیم تو نہ کریں اب۔ اس کی بات پہ زویا کو شدید غصہ آیا، لیکن اب گیم بھی کھیلنی تھی، سو گہری سانس لیتے بول لی، بولو کیا ڈیر ہے؟ انداز بے نیاز تھا، آپ کو انس بھائی کو کس کرنا ہے؟ سسپینس کی طرح رک رک کر بولتے ڈیر بتایا۔ کیا؟ بیچاری زویا کا بے نیاز انداز لڑکھڑاتے انداز میں بدلا۔ جانم مجھے کس کرنا ہے تمہارا ڈیر ہے، ویسے یہ پہلا ڈیر ہے جو مجھے پسند آیا ہے۔ انس نے لب دباتے زویا کو ڈیر بتایا۔ شاہ جی میں کیسے کروں؟ روتلو شکل بناتے کہا۔ جانم ویسے ہی جیسے کمرے میں کرتی ہو۔ آنکھ دبائی۔ میں کب کرتی ہوں کمرے میں؟ ہڑبڑاتے کہا۔ جانم شرم کرو کچھ، پچھلی 2 راتوں سے تم میری عزت لوٹ رہی ہو اور اب ایسے شریف بن رہی ہو، توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ میجر انس شاہ چپ کر جائیں، ہم پبلک پلیس پہ ہیں۔ دانت پیستے اسے شرم دلائی۔ تم کہو تو پرسنل پلیس پہ چلتے ہیں، آپ مت سدھرنا۔ اوکے ڈن، نہیں سدھروں گا۔ بھابی جان ہم نے تو ڈیر کرنے کو بولا ہے، آپ فل رومانس کرنے کا سوچ رہی ہیں کیا؟ اب کے عیسیٰ نے لکما دیا۔ شٹ اپ عیسیٰ۔ اب بیچاری سچ میں اریٹیٹ ہوئی تھی۔ اوکے بھابی، ڈرنے کی ایکٹنگ کی، میں نہیں کر رہی یہ فضول قسم کا ڈیر۔ زویا نے ہینڈز اپ کیے۔ اس سے پہلے کوئی اور کچھ بولتا، انس شدت سے اپنے لب زویا کے گال پہ رکھ چکا تھا، جبکہ اب سارے ہال میں ینگ پارٹی کی ہوٹنگ ہوئی تھی۔ سب چپ ہوئے تو انس نے کندھے اچکائے۔ بھائی میاں بیوی الگ الگ تھوڑی ہوتے ہیں، ایک ہی ہوتے ہیں، میں کس کروں یا میری بیوی کرے، ایک ہی بات ہے۔ اس کی حرکت اور پھر اب فضول گوئی پر زویا کے گال گلابی ہوئے۔ بھابی جان، ایبی نے کچھ بولنا چاہا جبکہ زویا کی برداشت یہیں تک تھی۔ وہ معصوم اب پھٹ پڑی، جسٹ شٹ اپ آل آف یو اینڈ کنٹینیو دا گیم۔ جبکہ باقی سب کو اب چپ کرنا بہتر لگا کیونکہ زویا کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ چلیں بھائی، نیکسٹ راؤنڈ۔ او ارتضیٰ بھائی کی باری آئی، کہتے ہیں نا ارتضیٰ بھائی کی باری، لمبی لمبی داڑھی، بچپن میں کہتے تھے ہم، وہ یاد آیا مجھے۔ ایبی کا بس نہیں چل رہا تھا ناچ ناچ کر بندر بن جائے۔ اوکے اوکے چلو بتاؤ کیا کرنا ہے بھائی آپ، ارمان نے سوچنے کے انداز میں کہا۔ ہاں آپ ٹروتھ بتائیں گے، پوچھو کیا پوچھنا ہے، جان چھڑوانے کے انداز میں کہا۔ ہاں آپ کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ نے کسی کو نہیں بتائی۔ ارمان نے مشکوک نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ وہ دونوں اپنی طرف سے مذاقیہ یہ سب کر رہے تھے، مگر ارتضیٰ گہری سوچ میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے اتنی بڑی بات نہیں چھپانی چاہیے، کیا بتا دوں؟ رامین کی طرف دیکھتے سوچا۔ کیا بتا دینا چاہیے؟ آنکھوں میں سوال لیے انس کی جانب دیکھا۔ انس جانتا تھا وہ کشمکش میں ہے، جتنا ہمیں پتہ ہے اتنا ہی صحیح، لیکن سچ سامنے آ جانا چاہیے۔ انس نے سوچتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ارتضیٰ اٹھ کر کھڑا ہوا اور سٹیج سے نیچے اتر کر دائیں جانب بیٹھی شاہین بیگم کی طرف قدم بڑھائے۔ خالہ جان کیا آپ میرے ساتھ آئیں گی؟ ارتضیٰ نے ہاتھ بڑھایا تو شاہین بیگم نے کندھے اچکاتے اس کا ہاتھ تھاما۔ ارتضیٰ انہیں ساتھ لیے اسٹیج پر آیا اور اپنی دلہن بنی بیٹھی بیوی کے ساتھ بٹھا کر ان دونوں کے پاؤں کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ خالہ جان میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بولو میرے شہزادے کیا بات ہے؟ ارتضیٰ کو پریشان دیکھتے شاہین بیگم نے پیار سے کہا۔ خالہ جان رامین ہماری راما ہے، راما یہ نام ہوتا ہے، رحمہ ہوتا ہے، ہاں رحمہ ہے۔ ارتضیٰ کی بات پر جہاں رامین نے اسے ناسمجھی سے دیکھا، وہیں شاہین بیگم نے حیران کن نظروں سے رامین کی جانب دیکھا۔ اس کو دیکھتے بے ساختہ شاہین بیگم کی آنکھیں نم ہوئیں۔
اپنی جان سی پیاری بیٹی کو سامنے دیکھتے شاہین بیگم نے بغیر ایک لمحے کی بھی دیر کیے اسے اپنے گلے لگا لیا، جبکہ آنسو ان کی آنکھوں سے روانگی سے بہہ رہے تھے۔ یعنی یہ راز تھا۔ اوہ، میری بچی، میری رحمہ۔ رامین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھتے وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں نم تھیں۔ رامین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے، وہ ناسمجھی سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رامین، میری جان۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ارتضیٰ، یہ میں بتاتا ہوں میری جان۔ رامین، تم خالہ جان کی بیٹی ہو۔ ارتضیٰ نے جیسے رامین پر ساتوں آسمان ایک ساتھ گرائے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آئی اسے اس خبر پر خوشی ہونی چاہیے یا دکھ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آنسو تواتر بہنے لگے تھے۔ ارتضیٰ نے تڑپ کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور سب کچھ بتایا۔ رامین، آج سے 21 سال پہلے خالہ جان کے گھر ایک پیاری سی پری نے جنم لیا تھا، لیکن جب وہ پری 2 مہینے کی ہوئی تو اسے اغوا کر لیا گیا۔ وہ بہت تحمل سے اس کی پیٹھ سہلاتا، اسے سچائی سے آگاہ کر رہا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد ہمیں ایک چلی ہوئی بچی کی ڈیڈ باڈی ملی اور ہمیں بتایا گیا کہ وہ پری ہماری رحمہ ہے۔ خالہ جان اپنی پری کو کھو کر بہت دکھی تھی، مگر پھر اللہ کی رضا سمجھتی سنبھل گئی، اور اب کچھ دنوں پہلے جس آدمی نے رامہ کو اغوا کیا وہ ہمیں مل گیا اللہ کی طرف سے، لیکن مل گیا، اور اس نے ہمیں بتایا کہ ہماری رامین ہی ہماری رحمہ ہے۔ یہ سب بتاتے وقت ارتضیٰ کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ مطلب میری امی، یہ میں یتیم نہیں ہوں؟ بچپن سے یتیمی کا طعنہ سننے والی لڑکی کو آج اللہ نے ماں دی تھی۔ اس سے یہ سچائی سمجھنا مشکل نہیں، بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ ہچکیوں سے روتی وہ ایک دم ارتضیٰ سے دور ہوئی اور شاہین بیگم کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ میری امی ہیں؟ شاہین بیگم نے سر ہاں میں ہلاتے تڑپ کر اپنی پری کو اپنے سینے میں بھینچا۔ ہاں میری بچی، میری رامہ۔ یا اللہ، تو نے میری رامہ واپس کر دی۔ یا اللہ، تیرا کروڑ دفعہ شکر ہے۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹی، برسوں کے ہجر سے آزادی پاتی اپنے رب کا شکر آنسوؤں کے ذریعے ادا کر رہی تھی۔ شاہین بیگم کی خراب ہوتی حالت دیکھ شمائلہ بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں تھاما، جبکہ دوسری طرف زویا بھی رامین کے پاس جاتی اسے گلے لگا چکی تھی۔ زویا آپی، اب میں بھی کہہ سکتی ہوں، میرے پاس بھی امی ہیں۔ رامین کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہاں موجود ہر فرد کی آنکھ اشک بار تھی۔ اتنی بڑی بات کھلنے کے بعد سب بے یقینی کی مورت بنے تھے، مگر انس نے سب کلیئر کٹ بتا دیا تھا، جس کے بعد سب بے حد خوش تھے کہ گھر کی بیٹی کو اللہ نے بحفاظت گھر پہنچا دیا۔ رات 12 بجے سب لوگ حویلی پہنچے تھے، جبکہ رامین اور شاہین بیگم ایک دوسرے سے الگ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دونوں کی حالت کو سمجھتے ارتضیٰ نے ان کو آج رات ایک ہی کمرے میں سونے دیا۔ دوسری طرف زویا اور انس تاؤجی کا خیال رکھنے میں مصروف تھے، کیونکہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا اس سب کی وجہ سے۔ عیسیٰ صاحب تو آتے ہی کمرے میں گھس چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت تھک گئے ہیں۔ آپ تو تھک گئے تھے؟ زمل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی عیسیٰ اسے اپنے شکنجے میں لے چکا تھا، جس پہ زمل نے اسے گھوریوں سے نوازتے کہا، ہاں تو اب تم میری تھکن اتارو نا، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اپنا وزن اس کے معصوم کندھوں پہ ڈالتے تھکن سے چور آواز میں کہا، عیسیٰ تھوڑی شرم کر لیں آپ۔ ارے بھائی، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں کیوں شرم کروں بھلا؟ وہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا۔ آپ بہت بھاری ہیں، اٹھے میرے اوپر سے۔ اس کا سر اپنے کندھے سے اٹھاتے کہا، جبکہ عیسیٰ دوبارہ سر اس کے کندھے پہ رکھ چکا تھا۔ مجھے ایسے سکون آ رہا ہے۔ اس کی حرکتوں کو مد نظر رکھتے زمل نے اس کی گردن پہ اپنے ناخن گاڑے۔ اب آئے گا مزہ اس کو۔ یہ کیا کیا پاگل؟ اب سکون آیا آپ کو؟ زمل نے بھی بھرپور ایکٹنگ کرتے کہا۔ زمل، مائی ڈارلنگ، یو ہیو ٹو پے فار اٹ۔ اس کو بازوں میں اٹھاتے بولا۔ عیسیٰ، زمل چیخی، لیکن اب اس کی سننی کس نے تھی؟ اس کی باتوں کو سرے سے اگنور کرتے عیسیٰ نے اسے بیڈ کراؤن کے ساتھ پن کیا اور اس پہ سایہ فگن بنتے گلابی لب اپنی دسترس میں لیے۔ زمل کو اب مزاحمت بیکار لگی۔
تو آج کی ایپیسوڈ یہیں تک تھی. کمنٹ سیکشن میں پلیز بتایا کریں آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور ریویوز دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسا ٹویسٹ آنا چاہیے. اور اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ.